نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین المستورات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اسی رمضان المبارک کے تعلق سے، اور بہت ممکن ہے کہ کل اگر یہ چاند ہو گیا تو آج کی یہ تراویح، آخری تراویح، وہ کل کا روزہ یا آخری روزہ ہوگا. ایک معزز مہمان جب رخصت ہوتا ہے اور اپنی کوئی محبوب ہستی جب جدا ہوتی ہے تو ہم سب اس کو کس دل سے جدا کرتے ہیں، اس کی فرقت کے احساس سے دل پارا پارا ہوتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک کی جدائی کا احساس ہم سب کو ضرور ہونا چاہیے. حضرت اقدس شاہ وسیع اللہ رحمہ اللہ کے متعلق میری والدہ ماجدہ فرماتی تھی کہ آخر کے ایام میں وہ گفتگو بھی کم کر دیتے تھے اور ملنا جلنا بھی وہ بھی کم ہوتا تھا، اور گھر کے لوگوں سے بات چیت بھی کم کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بیٹی یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں، اب تنہائی میں رہنے دو، اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کرنے دو. اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں، وہ بھی قرآن کے تعلق سے ہے. آج برادر عزیز نے تراویح کی ابتدا کی 30ویں پارے کے شروع سے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ لوگ آپ سے قیامت کے دن کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قیامت کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے نبأ العظیم سے دی ہے. وہ بڑی خبر، وہ بڑا واقعہ جو ہونے والا ہے. الذی هم فیہ مختلفون، پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ ان سے کہہ دیے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، جس چیز کا میں وعدہ کر رہا ہوں کہ وہ ہوگی وہ عنقریب اور جلدی ہی واقع ہوگی. اور پھر اپنی نعمتوں کا اظہار کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، اور جنت و جہنم کا ذکر ہے، متقین کا ذکر ہے. اس پر سنانا آپ کو یہ تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی جلدی بڑھاپے کے آثار آ گئے، آپ کے بال سفید ہو گئے. پہلے جو بال سفید ہوتے تھے ان حضرات کے قوا مضبوط تھے، اعصاب مضبوط تھے. دور حاضر کی طرح بال اتنی جلد سفید نہیں ہوتے تھے، اب تو جس کو دیکھو سب کا بال سفید ہو جاتا ہے. بہرحال ان کو تعجب ہوا کہ کہا کہ عمر کے لحاظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی جلد بال سفید نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اتنی جلد آپ کے بال سفید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا، آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و امثالیہ، مجھے سورہ ہود
اس جیسی صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے۔ سورہ ہود اور وَأَمْثَالِهَا میں اس کی تفسیر میں تشریح میں ہے، اس میں عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ کا بھی ذکر ہے اس صورت میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، متقین کا، سب کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس جیسی صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ شوال کا مہینہ جو رمضان المبارک کے بعد آتا ہے، قرآن کریم میں رمضان المبارک کی تکمیل کے سلسلے میں ایک عجیب انداز سے یہ آیت بیان فرمائی ہے۔ اس آیت سے پہلے قرآن کریم نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جو گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودہ جو گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزے کی قضا کر لے، اور بعد میں جب تندرست ہو جائے یا اپنے وطن پہنچ جائے تو اس وقت ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ بیماری اور سفر میں روزہ چھوڑنے کی چھوٹ اس لیے دی ہے تاکہ تمہارے لیے آسانی پیدا ہو۔ اس کے بعد پھر تلاوت کی گئی اور آیت ذکر فرمائی، یعنی ہم نے یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ جتنے روزے ہم نے تم پر فرض کیے تھے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تم ان کی گنتی کو پورا کر لو۔ بظاہر ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک روزوں کا حق ادا کرنے کا تعلق ہے وہ شاید تم سے نہ ہو سکے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے جتنی گنتی کے روزے ہم نے فرض کر دیے ہیں تم صرف وہ گنتی کو پوری کر لو۔ یعنی اصل چیز ہے یہ دیکھنی ہے کہ تم ہمارے حکم کی کتنی اطاعت کرتے ہو۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ 30 دن تک دن کے وقت کھانا پینا نہیں، اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل میں یہ گنتی پوری کر لی تو چاہے اس کا حق ادا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہم اسے تمہاری طرف سے قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ لہذا تم سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی طاعت و عبادت مطلوب نہیں ہے، تم ایسی عبادت کرو جیسے فلاں پیغمبر نے کی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم کمزور ہو۔ یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ جب یہ 30 دن گنتی کے پوری کر لی تو اب وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو۔ ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ نماز عید کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں، اور عید کے خطبے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے خطبے میں 9 دفعہ تکبیر ہو اور دوسرے میں 7 تکبیریں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید کے دوران کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
عید کا دن اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کے اعلان کا دن قرار دیا ہے، اور آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، آپ نے روزوں کی توفیق عطا فرمائی، اپنے حکم کی تعمیل میں گنتی پوری کرنے کی آپ نے توفیق عطا فرما دی۔ یہاں تک رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کا ذکر تھا، اس کے بعد جو آیت اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ رمضان روزوں کی گنتی اور گنتی وار عید کے ذکر کر کے فوراً بات فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دینا کہ میں بہت ہی قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی بات سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بظاہر اس ترتیب میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مت سمجھنا رمضان گیا تو اللہ میاں بھی گئے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی گیا، اللہ کی عبادت بھی گئی، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی گیا، اللہ سے رابطہ ٹوٹ گیا، ان سے دعائیں مانگنے کا جذبہ بھی گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تو تمہارے قریب ہوں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، میں تمہاری دعاؤں کو اور پکار کو سنتا ہوں۔ دل میں جو یہ خیال آتا ہے کہ رمضان چلا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق قائم ہوا تھا ختم ہو گیا، اب اگر دعائیں مانگیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یا اب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھنے کا اس درجہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے جتنا کہ رمضان میں کرتے تھے۔ اس غلط فہمی کا فوراً ازالہ فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں تو قریب ہوں، لہذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بندوں کے چاہیے کہ وہ بھی میری بات کو قبول کریں اور مانیں، یعنی رمضان کے بعد بھی میرے احکام کی اطاعت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، مجھ پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، وہ ایک ہے، اس کے تمام احکام واجب الاطاعت ہیں۔ جب یہ مانیں گے تو لعلہم یرشدون، وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان میں تو شیطان قید تھا، رمضان کے بعد آزاد ہو گیا، پہلے ہم رمضان میں جو نیک کام کر رہے تھے کسی حد تک گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کر رہے تھے، اب وہ ختم کر دیں اور اللہ بچائے کیا ہم الٹے پاؤں واپس چلے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے رمضان میں زیادہ عبادت کا اہتمام تھا، تراویح کی 20 رکعتیں تھیں، اب رمضان کے بعد وہ نہیں ہے تو دیگر نوافل ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عشاء کے وتر سے پہلے چند رکعات صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لے تو تہجد پڑھنے والا تہجد کی برکت سے محروم نہیں رہتا، اور یہ ایک حدیث سے ثابت بھی ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد جو نماز نفلی طور پر پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد میں شمار ہوگی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں تلاوت کی مقدار زیادہ تھی، اب اتنی نہیں تو کچھ کم ہی صحیح، لیکن رمضان المبارک کے بعد تمام معمولات کو یکسر ختم کر دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے نفلی طاعات کا اہتمام رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کریں۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی تم اخلاص کے ساتھ دعا کے آداب کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ گویا ان آیات میں رمضان المبارک کے بعد ایک لاہ عمل کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد